السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید کا کیا طریقہ ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ بہت سارے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض حضرات کو نیت کرنا نہیں آ رہی ہوتی، اور بعض حضرات تکبیرات میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہاتھ اٹھانے اور کب چھوڑنے ہیں، اور کب ہاتھ اٹھانے کے بعد باندھ لینے ہیں، اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اور نتیجتاً ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ کر رہا میں بھی اسی طرح کروں۔ سیکھنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، تو اسی خاطر یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو عید نماز کا صحیح طریقہ بیان کیا جا سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آسان انداز میں عید نماز کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، اسکپ نہ کیجئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی قیمتی پوائنٹ آپ کی سماعت سے، آپ کے دیکھنے سے رہ جائے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کس طرح کی جائے گی؟ آسان الفاظ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے، پیچھے امام کے یہ لفظ لازمی جو ہے وہ آپ نے کہنا ہے، یا دل میں اس کی نیت ضرور کرنی ہے، کیونکہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی اور امام کے پیچھے ہی ادا ہوتی ہے، تو پیچھے اس امام کے یہ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر، جیسے امام صاحب کہیں گے آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ یہاں ایک سب سے بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ امام صاحب نے جیسے اللہ اکبر کہا تو تھوڑا وہ دراز ہو گیا، اللہ اکبر اس طرح تھوڑا لمبا کر کے، اب پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ امام صاحب ابھی اللہ اکبر اس کو تھوڑا لمبا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جلدی سے اللہ اکبر اس طرح جلدی کر لیتے ہیں کہ امام کے اللہ اکبر کی راہ ختم ہونے سے پہلے ان کا اللہ اکبر پورا ہو جاتا ہے، اور یاد بھی باندھ لیتے ہیں، اور امام صاحب ابھی اللہ اکبر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر امام کی اللہ اکبر کی راہ سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ آپ دوبارہ اللہ اکبر کہیے اور امام کے اقتداء میں اپنی نماز کو شروع کیجیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح آپ عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب پھر 3 تکبیریں ادا کریں گے، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر ادا کرنی ہے۔ طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے تو آپ نے بھی پہلی تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، آپ نے بھی تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور اس کے بعد بھی چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد رکوع کیا جائے گا، رکوع کے بعد سجود کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اب جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھنی، ثنا صرف پہلی رکعت کے اندر پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت میں امام صاحب جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد وہ سورت ملائیں گے، تو اس کے بعد جا کے 3 تکبیریں جو تھیں وہ اب ادا کی جائیں گی۔ وہ کس طرح ادا کی جائیں گی؟ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے بھی ساتھ میں اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور پھر چھوڑ دینے۔ پھر دوبارہ تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، آپ نے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور دوبارہ چھوڑ دینے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، آپ نے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور پھر بھی چھوڑ دینے۔ پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، اب آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے، پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں جو کہی جائیں گی وہ قراءت سے پہلے کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں کہی جائیں گی وہ قراءت کے بعد کی جائیں گی۔ یعنی امام صاحب پہلی رکعت میں ثنا کے بعد ہی 3 تکبیریں ادا کریں گے، آپ نے بھی،
وہ ادا کرنی ہے، اس میں طریقہ کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانے اور چھوڑ دینے، اور پھر تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے باندھ لینے۔ یہ پہلی رکعت کے اندر ہے۔ اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے، اور دوسری تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور پھر چھوڑ دینے، پھر تیسری تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، اور چوتھی تکبیر جب جیسے ہی کہی جائے گی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ تکبیرات کی ترتیب ہے، اسے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے اور پھر جو ہے وہ سجود کیا جائے گا۔ سجود کے بعد کا اخیرہ ہوگا، تحیات پڑھی جائے گی، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد امام صاحب پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہماری عید نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھ لیں، افضل ہے، ویسے واجب تو نہیں ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ کوئی اگر عید نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو افضل ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد جو ہے وہ عید کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ خلاصہ اس کا ایک مرتبہ پھر آپ سماعت فرما لیں کہ پہلی رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں ادا کی جائیں گی وہ قرات سے پہلے ادا کی جائیں گی، اور ان میں پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھانے کے بعد چھوڑنے ہیں، پھر دوسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانے اور پھر چھوڑ دینے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانے کے بعد باندھ لینے ہیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، دوسری پر بھی ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، تیسری پر ہاتھ اٹھانے اور پھر چھوڑ دینے، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ آسان انداز میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک عید نماز کا طریقہ جو ہے وہ پہنچاؤں۔ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ کثیر مسلمانوں کو عید نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے، تو اب وہ جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو اگر شیئر کر دیں گے تو ان کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔